السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی مشتاق فرام سورت گھڑ انڈیا، اللہ رب رحمان تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت فرمائے اور بالخصوص انڈیا اور مقبوضہ جموں وادی کشمیر کے مسلمانوں پر۔ سوال آپ کا انڈیا سے مشتاق بھائی یہ ہے کہ مقیم مفتی صاحب نے فرمایا کہ والد اپنی اولاد کو جو کچھ دے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا، یا یہ کہ اولاد میں سے کسی ایک کو دیا تو اس سے واپس لے کر کسی اور بچے یا بچی کو نہیں دے سکتا، اور یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر والدین اپنے بچے کے لیے کوئی چیز لے کر آتا ہے، وہ چاہے جوتا ہو، سوٹ ہو یا استعمال کی کوئی بھی چیز، اور جب وہ بچہ بڑا ہو جائے اور وہ اس کے قابل نہ رہے وہ چیز، وہ چاہے کپڑے ہیں یا وہ جوتا ہے یا وہ اس کے استعمال کی کوئی اور چیز ہے، آپ اسی میں شامل کر لیں کہ سکول بیگ بھی ہے، تو ایک بچے نے سکول بیگ استعمال کیا، اب وہ اگلی کلاسوں میں، اب وہ سکول بیگ اس کے استعمال کے قابل نہیں ہے، تو اپنے کسی دوسرے بچے کو وہ چیز دی جا سکتی ہے؟ مقیم مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں دی جا سکتی۔ تو جواب عرض خدمت ہے، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا والد کے لیے درست ہے کہ نہیں، کہ والد اگر اپنی اولاد کو کوئی عطیہ کرے، گفٹ کرے، اس سے واپس لے سکتا ہے یا کہ نہیں لے سکتا؟ اگر لے سکتا ہے تو وہ لے لے اور جہاں مرضی جس کو دے دے، اور اگر نہیں لے سکتا تو کیوں نہیں لے سکتا، اور لے سکتا ہے تو کیوں لے سکتا ہے؟ حدیث سنیے، اہل حدیث اور اہل تقلید کے بیچ کا فرق بھی اس حدیث سے معلوم ہو جائے گا کہ اہل حدیث کون ہوتا ہے اور مقلد کون ہوتا ہے، اہل تقلید کون ہوتے ہیں۔ عن ابن عمر وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر ابن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں، لا یحل لرجل مسلم ان یعطی العطیۃ ثم یرجع فیہا۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ حدیث ہے ابو داود کے اندر، میں پڑھ رہا ہوں بلوغ المرام کتاب البیوع سے، ابو داود کتاب البیوع ہے، حدیث نمبر 3539 3539، ترمذی کتاب البیوع میں 1298 نمبر پر، نسائی حدیث نمبر 3720 نمبر پر، ابن ماجہ میں 2377 نمبر پر، اور یہی روایت مسند امام احمد میں، اور یہی روایت مستدرک حاکم میں، اور یہی روایت جو ہے وہ ابن حبان کے اندر، اور اس روایت کو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور جناب حضرت مولانا زبیر رحمہ اللہ نے صحیح کہا، اور امام البانی کی امام ذہبی نے موافقت کی وغیرہ ذالک۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ عطیہ دے کر، کیا مطلب؟ گفٹ دے کر وہ واپس لے لے، گفٹ دے کر واپس نہیں لینا۔ ہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا الوالدہ فیما یعطی ولدہ، رواہ احمد والاربعۃ وصححہ الترمذی وابن حبان والحاکم، کہ سوائے والد کے جو وہ اپنی اولاد کو دیتا ہے، مطلب والد نے اپنی اولاد کو بیٹی کو عطیہ کیا، گفٹ کیا، تو وہ اسے واپس لے سکتا ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ نے گفٹ کیا ہے، عطیہ کیا ہے، تو آپ عطیے کو واپس نہیں لے سکتے، لیکن والد جو اولاد کو عطیہ کر چکا، گفٹ دے چکا ہے، وہ اگر واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو جو ضرورت ہے وہ دے رہے ہیں بغیر کوئی اس قسم کا ارادہ کیے، اور اگر کوئی با ارادہ گفٹ اور عطیہ کرے تو بھی وہ واپس لے سکتا ہے۔ اب ایک بچے سے لیں اور دوسرے کو دے دیں، کیونکہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے،
اب وہ چھوٹے جوتے ہیں وہ اس کو تو آنے سے رہے، وہ جو اس سے چھوٹی بیٹا بیٹی ہے وہ اس کے استعمال کے قابل ہیں۔ اس لیے اولاد کو جو آپ نے دیا کسی بھی وجہ کے کارن، کسی بھی وجہ سے، وہ چاہے اس کے استعمال کے قابل رہی ہو یا نہ رہی ہو، آپ اس سے لے کر دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر اولاد کے علاوہ کسی اور کو آپ نے دیا ہے تو پھر واپس نہیں لیا جا سکتا۔ ایک تو اس حدیث کے مطابق پہلے سن لیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تحفہ دے کر والد اپنی اولاد سے واپس لے سکتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ ہاں جی، اور یہی مذہب، یہی طریقہ جمہور کا ہے۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ذوی الارحام کے سوا کسی سے بھی واپس لینا جائز ہے، مگر امام صاحب کا موقف اس اور اس سے پہلے کی احادیث کے خلاف ہے۔ تو مطلب امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا وہ درست نہیں ہے، کیوں کہ جب آپ نے تحفہ دیا تو آپ واپس نہیں لے سکتے، اور اگر اولاد کو تحفہ دیا ہے تو اس سے آپ واپس لے سکتے ہیں، اور اولاد کے علاوہ کسی کو دیا، دوست یار بیلی سجن یار وغیرہ، ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ سنیے ایک اور حدیث، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہبتہ کالکلب، ہاں جی، یقیء ثم یعود فی قیئہ، متفق علیہ۔ اور اسی طرح وفی روایت للبخاری لیس لنا مثل السوء الذی یعود فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یرجع فی قیئہ۔ یہ بخاری مسلم میں، اور بخاری کے اندر حدیث نمبر 2599، مسلم کے اندر حدیث نمبر 1622 ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں امام حنیفہ کے قول کا رد کر رہی ہیں۔ یہ فرق ہے ایک مقلد مسلمان میں اور ایک اہل حدیث مسلمان میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہبہ کر کے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے کہ جو قے کرتا ہے اور اپنی قے خود چاٹ لیتا ہے، کہ یہ اختو توبہ، اللہ معاف بچائے، اللہ معافی دے، اللہ بچائے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے بری مثال ہمارے شایان شان نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو شخص ہبہ کر کے واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنی قے کو خود ہی چاٹ لیتا ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ تو اولاد کو اگر آپ نے ہبہ کیا بغیر کسی وجہ، بغیر کسی کارن، آپ لے کر اس سے واپس لے سکتے ہیں۔ ہاں، کسی اور کو آپ نے کوئی عطیہ، تحفہ، گفٹ، ہبہ کیا تو واپس آپ نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے۔ اللہ اکبر، جس کی بات قرآن کے خلاف آ رہی ہے، حدیث کے خلاف آ رہی ہے، وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، اور انشاءاللہ امام بھی راضی ہوگا، ورنہ نہ گھر کے نہ گاٹ کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 00923127974052 www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو فری میں بغیر کسی فیس کے اللہ کا قرآن بھی پہنچے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پہنچے۔